اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلشر اور میں ہوں میاں وحید احمد۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اختر گیانی صاحب، ملک کے بہت معروف کالم نگار، اور ہماری ملک کی جو اس وقت مجموعی صورتحال چل رہی ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، جو اس وقت اخلاقی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پسماندگی کی حدوں سے بھی نیچے چلی گئی ہے، اور اس کا کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی بھی ایسا جو نعم البدل ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اختر گیانی صاحب سے کہ کیا یہ جو ہماری ملک کی سیاست ہے، ہمارے ملک کے لیڈران ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قوم کو ایسا شعور دے دیا ہے کہ حالیہ ہی ایک واقعہ رونما ہوا جس میں ایک پاپڑ والا جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جس کے اوپر جو ہے وہ جیب کتری کا الزام تھا، اور اس کے بعد اس کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے، لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ اور یہ کس قسم کی قوم ہے، اور کس قسم کی بے حسی کا اور کس قسم کی اخلاقیات کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہمارا دین یہی ہمیں درس دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے یہ رائے دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں۔ میں اس کو رد نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کوئی یونیورسل ٹروتھ ہو، لیکن میں اس سے اتنا ذرا اختلاف رکھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم ویسی نہیں ہوتی، اس کا لیڈر ویسے ہوتا ہے۔ لیڈ کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے وہ قوم کو سنوارتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، تراش کرتا ہے، اور اس کی تہذیب و تمدن کرتا ہے۔ اگر لیڈر کسی قوم کو جیسا بنانا چاہے وہ قوم ویسی ہی بن جاتی ہے۔ جو آپ نے بات کی بے حسی کی، تو ہمارے کچھ لیڈران نے، کچھ دانشوروں نے اس قوم کو قوم نہیں کہا بلکہ ایک ہجوم کہا ہے۔ ایک ہجوم میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف نظریات کے، مختلف قوموں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا نہ تو نظریہ ایک ہوتا ہے، نہ تصور ایک ہوتا ہے، نہ کوئی خیال ایک ہوتا ہے، نہ ایک لائن ایک ہوتی ہے۔ وہ جیسا جیسا چاہتے بولتے ہیں، جیسا کہتے ہیں وہ سوچتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ اگل دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے ہماری قوم کی، وہ ایک ریوڑ کی طرح ہے۔ مثال لے لیں، میں یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں توہین رسالت کا ایک قانون ہے، اس میں 70% لوگوں نے غلط سزائیں دلوائیں۔ جو ناموس رسالت کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، کسی پر الزام لگا دیا، دوسروں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے کیا کہا، کیسے کہا، کوئی اور کون تھا، کیسے ہوا، سب اس کے پیچھے چل گئے۔ رسول کی بات کی ہے تو انہیں مذہب کی بات کی ہے، تو انہیں قرآن کی بات کی ہے، اگرچہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ پھر اس کے لیے ہڑتالیں شروع کر دیں، ہم نے بازار بند کر دیے، روڈ بند کر دیے، شہر بند کر دیے، ملک بند کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب شہادتوں کا وقت آیا تو کوئی بھی اس کی شہادت اس کے خلاف دینے کے لیے عدالت میں نہیں آیا۔ یعنی کہ ہم نے اس قانون کو بھی جس طرح قانونی عمل ہوتا ہے اس طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ ہوتا تو یہ ہے، اگر کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو پھر وہ اس کے خلاف FIR کرتی ہے، پھر اس کے اوپر پروسیکیوشن ہوتی ہے، تو اس کے بعد عدالتیں ہوتی ہیں، پھر یہ سارے لائے عمل کے بعد جو ہے یہ کام انجام پاتا ہے۔ مگر قومیں سمجھتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ہم نے جو ہے یہ اس فریضے کو اپنے طور پر انجام دے دیا تو بہت بڑا کارنامہ انجام کر دیا ہے۔ تو یہ شعور دینا بھی تو علماء اکرام اور مفتی اکرام اور عالم حضراتوں کا ہی ذمہ داری ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے پہلے ایک حوالہ دیا ہے مولانا صاحب، اپنا میاں صاحب، آپ نے پہلے ایک حوالہ دیا ہے پتوں کی جو واقعہ ہوا ہے شادی حال میں، تو یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ ایک آدمی کو، پاپڑ والے کو آپ نے پکڑا، اس پر تشدد کیا، وہ فوت ہو گیا، اس پہ کپڑا ڈال دیا اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جو انتظامیہ ہوٹل کی وہ بھی موجود ہے، براتیے بھی موجود ہیں، جو دوسرے جو لوگ آنے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ وہ لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اس کے منہ میں چلی جا رہی ہیں، اور کھانا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ دین کی کمی کہیں گے، علم کی کمی کہیں گے، کہ اپنا بے حسی کہیں گے، اور اخلاقیات کی پسماندگی کہیں گے؟ ایک اور بات سن لیں نا، پچھلے دنوں ایک اور واقعہ ہوا کہ 500 روپے کی خاطر ایک آدمی ٹرین کے نیچے لیٹ گیا۔ شرط یہ لگی تھی کہ آپ
ट्रेन के नीचे लेट जाएं, 500 रुपया ट्रेन ऊपर से गुजर जाए आप, ट्रेन आपके पास गुजर जाएगी, आप जिंदा रहेंगे। और पूरी कौम तमाशा देख रही है। इतने ज्यादा तादाद में लोग तमाशा देख रहे हैं, वो नीचे लेटा हुआ है, ट्रेन ऊपर से गुजर रही है, उसको 500 रुपये की खातर अपनी जान की परवाह नहीं कि ट्रेन गुजर रही है, 500 रुपये आ रहा है, वो मर जाएगा, इससे कोई गर्ज नहीं है। बेइज्जती की इससे ज्यादा मिसाल क्या हो सकती है? तो ये शौर कैसे मिला है? जब यानी कि ये शौर तो मैं समझता हूँ कि फिर इसके जिम्मेदार भी अवामी लीडरान ही हैं जो जलसे जुलूसों में नारे लगाते हैं। मुझे दो बातें कर लेने दें, सिर्फ दो बातें। आप इस नजरिए को, इस सेंस को लेकर नेशनल लेवल पर आ जाए। नून लीग गवर्नमेंट, पीपल पार्टी गवर्नमेंट अपने अदवार में क्या कुछ नहीं करती रही अपने साथ, वो उस पर इल्ज़ाम, वो उस पर इल्ज़ाम, उस पर मुकदमे, उस पर मुकदमे। जरदारी साहब 9 साल जेल में, कभी ये जेल में, कभी बेनजीर जेल में, कभी वो मौजूल मुअत्तल सजाएं, जलावतनी, ये वो सब कुछ होता रहना। लेकिन इस अवाम ने कोई शऊर हासिल किया है? इस अवाम ने कोई होश के नाखन लिए कि हमने क्या करना है, हम किन लोगों को वोट दे रहे हैं? वो लोग जो एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चोर हैं। लेकिन हमने क्या उन चोरों का कुछ साथ छोड़ा है? हम फिर भी कहते हैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि हर बंदा अपने आप को कानून से बालातर समझता है, कानून की अहमियत नहीं है। आप समझ दूसरी बात, ये वजूहात सारी इसलिए है कि हमारे यहाँ कानून की दूसरी बात ले लें। इमरान खान साहब आज बहुत परेशान है, ज़मीर के फतवे लगा रहे हैं। इमरान साहब खुद को बहुत बड़ा दाई और मुत्तकी परहेजगार कह रहे हैं। क्या इनको मालूम नहीं था कि मैं जिन लोगों को लेकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ ये तो किराए के लोग हैं? यही लोग उन्होंने देखा, कभी पार्टी में मौजूद थे, कभी नून लीग में मौजूद थे, कभी काफ लीग में मौजूद थे। उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये इलेक्टिबल्स हैं, इनके बगैर मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, इनके बगैर मैं पावर में नहीं आ सकता। जब भी आपने ये किराए के लोग तो लिए थे, तो ये किराए के लोग इतनी देर रह सकते हैं ना, ये तो फिर वापस जाने थे। यानी कि आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? यानी कि अख्तर साहब आपके कहने का ये मकसद है कि हमारे हुक्मरान भी इसी रविश पे हैं कि उनको भी कानून की और अखलाकियात की जो है कोई पासदारी नहीं, तो इसी तरह अवाम भी उनको देखा देखी, अवाम में भी ये शौर बढ़ता जा रहा है और ये जो है चीज़ आती जा रही है कि उनमें भी जो है वो बेहिसी और लाकानूनियत और कानून की पासदारी ख़त्म होती जा रही है। जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, पिछले अखबार में देखें ना, वो नून लीग का पार्टी का दौर, ये पार्लियामेंट हाउस में कैसे गुत्थम गुत्था होते थे, एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, वो जो रूल्स ऑफ लॉ की कापीज होती थी वो फेंकते थे, गालियाँ निकालते, दस्तों गिरबान हो जाते थे, जूतियां फेंकते थे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई, पीटीवी गवर्नमेंट महकमों पे, ये अदारों पे चढ़ाई। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे लीडर जो हमारे लेजिस्लेटिव अरकान हैं, जो हमारी कानून साजी करते हैं, जब ये काम वो करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी कौम जो वो ये काम ना करे? हमारी कौम में आज भी वही सेंस चल रही है कि वो इलाके का चौधरी है जो हमें थाने से छुड़वाएगा। हम जुर्म तो करेंगे, जुर्म से तो बाज नहीं आएंगे, जो हमें थाने से छुड़ाएगा वही हमारा चौधरी है, वही हमारे वोट का हकदार है। और उसी को हम सारे वोट जो, यानी कि वो हमारे समझ लें कि वो एक बंदे को थाने से छुड़ाने के एवज में सारे वोट खरीद लेता है और सारी कौम को जो है, सारे इलाके को किसी बड़े चौधरी के पास बेच आता है। जी, ये एक तसलसल है मियां साहब। एक जो काउंसलर है वो हमें बेचता है एक जिला काउंसिल के मेंबर के पास, जिला काउंसिल का मेंबर हमें फरोख्त करता है एक एमपीए के पास, एक एमपीए हमें फरोख्त करता है एमएनए के पास, और एक एमएनए हमें फरोख्त करता है एक वज़ीर आज़म के पास, फलोन का रस्म करके, और हम फरोख्त होते हैं। हमारा वोट की वो कीमत वसूल करते जाते हैं मुख्तलिफ मराहिल पर यही सियासतदान। और हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि यार मज़ा बहुत आ रहा है, देखो गेम इधर जा रही है, गेम उधर जा रही है, यानी कि हम पोजीशन जीत रही है, मुस्तकबिल को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन हम इस माहौल को, हमारी इस वक्त जो पोजीशन जा रही है, हमारे पास और कोई तफरी नहीं है। कभी हालात जा रहे हैं इमरान खान की तरफ, कभी हालात जा रहे हैं मुतहिदा अपोजिशन की तरफ। हम इंजॉय कर रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, कभी कहते हैं नहीं हुकूमत नहीं जा रही। हमारी ये तो नेचर है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी मैं समझता हूँ कि इस तरह तो पूरे मुल्क में सियासत में तो कारोबारी ही लोग हैं,
تو یہ تو اپنا جو نفع نقصان کا تو بھی فائدہ جو ہے وہ کاروبار کے لحاظ سے ملکی مفادات کو تو پھر پسے پش چلے جاتے ہیں. یہ کاروباری کرتے ہیں, سیاست میں بھی میرا خیال ہے کاروباری ہو رہا ہے پھر. یہ سب سیاست بعض ملکوں میں عبادت ہے, ہمارے یہاں کاروبار ہے. سیاست اگر کاروبار نہ ہو, ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے 2 کروڑ روپے 3 کروڑ روپے خرچ کر کے الیکشن جیتا ہے, اگر اسے معلوم ہو کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا, وہاں سے ہمیں منافع نہیں ملنا, اس رقم سے ہمیں اس سے زیادہ پروفٹ نہیں ملنا, تو وہ کیوں خرچ کرے گا؟ کوئی پاگل ہے؟ غریب تو بے یارو مددگار جو ہیں وہ رول رہے ہوتے ہیں, بغیر کپڑے کے اور بغیر کفن کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے. مگر یہاں پہ الیکشن میں تو درختوں اور کھمبوں کو بھی کپڑے, روز نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جو کاروباری نہیں ہوتا سیاست میں آنے کے بعد وہ بھی کاروباری بن جاتا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں 10 لاکھ لوگوں کے اجتماع کا جلسہ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے ساتھ عوام کتنی ہے. ساتھ ہی اپوزیشن نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم 4 صوبوں سے عوام لے کر وہاں جلسہ کریں گے, اسلام آباد میں اور پنڈی میں. تو پھر کوئی ایسا قانون بن جانا چاہیے کہ 22 کروڑ کو چھوڑ دیں اور 10 لاکھ کا جتھا لیں. میری بات سن لیں. میں اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں وہی عوام جو تماشا دیکھ رہی ہے, جو اپنی تباہی کا خود سامان کر رہی ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوگی, متحدہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوگی. وہاں کوئی خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے, وہاں کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں, کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہو سکتا ہے, وہاں کچھ اور بھی اس سے ہٹ کر بھی کچھ ذاتی طور پر یا انڈیویجولی طور پر بھی کچھ دنگا فساد ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ قوم ان دونوں پارٹیوں کو, ان دونوں گروہوں کو یہ بتا سکتی ہے, یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں پھر ایک دفعہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے؟ اچھا, پھر آپ اس میں وزراء جو حضرات ہیں ان کے بیانات اور جو ہے ٹی وی چینلز کے کے اوپر گالم گلوچ, تو پھر اخلاقیات کا تو یہی درس عوام کو مل رہا ہے. تو پھر آپ تو اس میں بالکل حق بجانے میں لگ رہے ہیں اختر گیانی صاحب کہ ہمارے لیڈران ہی جو ہے درس ایسا دے رہے ہیں کہ جو ہے مردے بھی پڑے ہیں تو ہم کھانا کھا رہے ہیں اور 500 کے لیے ٹرین کے نیچے لیٹ گئے ہیں. تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ حکومت وقت کے اوپر عائد ہوتی ہے. جی یقیناً ہماری اصلاح, ہماری تہذیب کی ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے. ہمیں ایک درس دینا ہے, اس پیغام کے پروگرام کے ذریعے ایک پیغام دینا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام تعلیمی اداروں میں, تمام تربیتی ورکشاپس میں, تمام ڈیفنسز فورسز کے جو کورسز ہوتے ہیں وہاں پہ, وہاں جو دوسرے تربیتی ادارے ہیں دوسرے محکموں کے, وہاں پر درس دینا چاہیے کہ جو اخلاقیات ہیں وہ کیا ہیں, اس کی قدریں کیا ہیں. ان کے باقاعدہ ایک اخلاقیات کا سبجیکٹ ہونا چاہیے, تاکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک تمام محکموں کے ملازمین تک ایک اخلاقیات کی ایک لائن بنا کے دی جانی چاہیے. قانون کی پاسداری کا درس ہونا چاہیے, جس میں انسانیت کی, قانون کی, ریاست کی ذمہ داریوں کے متعلق, اپنے متعلق اجتماعی اور انفرادی طور پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم ایک عام انسان سے ذمہ دار انسان کیسے بن سکتے ہیں, ہمیں اپنے مذہب کے لیے, قوم کے لیے, دوسری قوموں کے لیے, اقلیت کے لیے, اکثریت کے لیے ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے, کیا چیز کی ہمیں اجازت ہے, کیا ہمارے لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹرک تک تو اخلاقیات کے اوپر یہ باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی پاس ہو جاتا ہے تو اس کو ڈگری دے دی جائے, اور اگر کوئی پاس نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم اس کو اخلاقیات کا ایک سرٹیفکیٹ تو دے دیں کہ اس نے جو ہے وہ 10 سال قانون کے لیے اور اخلاقیات کی کلاس کو اٹینڈ کیا, اور اس سبجیکٹ کو, اور اس نے وہاں پہ اپنے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے, پاکستان کا ایک اچھا اور مثبت شہری بننے کے لیے جو ہے کم از کم ان کو جو اس کلاسوں کو جوائن کیا. تو کیا ایسا اقتدام بہتر نہیں ہوگا کہ میاں صاحب دوسرے ممالک کے جو بچے, بوڑھے, عورتیں, بچے, جوان آپ کو جو تہذیب یافتہ لگتے ہیں نا, وہ پیدائشی طور پر تہذیب یافتہ نہیں ہوئے. وہاں پہ باقاعدہ اخلاقیات کا ایک کورس ہے جو پڑھایا جاتا ہے. بچے جو ہی اسکول میں آتے ہیں وہ اخلاقیات کے پیریڈ میں بیٹھ جاتے ہیں, اور اپنے مرنے تک وہ اخلاقیات کی لائن سے نہیں نکل سکتے. جبکہ ہمارے ہاں نہ اس چیز کا رواج ہے, نہ اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے, نہ دی جانے کا ارادہ ہے. یہ انسپائریشن ہے
جو قوم کو دینا ضروری ہے، لیکن یہ ہماری حکمران اس لیے نہیں دیتے کہ اس قوم کو اگر انسپریشن آ گئی، اس قوم کو شعور آ گیا، اس قوم کو انٹلیکچوئل بنا دیا گیا، تو ہم جیسے جاہلوں کو، مفاد پرستوں کو ووٹ کون دے گا؟ جی اختر صاحب، جس طرح یہاں پہ وہ جو ہے وہ گریجویشن کی ایک شرط جو ہے اسمبلی میں آنے کے لیے رکھی گئی تھی، تو کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ کوئی ہمارے یہاں پہ اخلاقیات کا انسٹیٹیوٹ ہو اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنا اور وہاں کا سرٹیفکیٹ لینا کم از کم ضروری ہو، اور یہ جو ہمارے صوبائی اور قومی اور جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے پاس وہ کم از کم وہ سرٹیفکیٹ لازمی ہو، تاکہ کم از کم جو وہ اپنے خطابات قوم سے کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ تو اسی طریقے سے ہیں جس طرح کچھ فلمیں ہوتی ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلمیں گھر میں بیٹھ کے نہیں دیکھی جانی، تو اس طرح ان کی تقریریں بھی میں سمجھتا ہوں گھر میں بیٹھ کے نہیں سننے والی ہوتی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ سرٹیفکیٹ لے کے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے لازمی قرار دیا جائے، کم از کم وہ پاکستان کو اچھا مستقبل دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، قوم کو اچھی اخلاقیات تو دے سکیں۔ یہ صاحب پرویز مشرف دور میں پرویز مشرف صاحب نے ایک قانون لاگو کیا تھا کہ رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے لیے ایک شرط ہے کہ جو آدمی گریجویٹ نہیں ہوگا وہ قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور اس دور میں کئی لوگ جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، حالانکہ وہ پرانے پارلیمنٹیرینز تھے کہ وہ گریجویٹ نہیں تھے۔ گریجویشن نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جیل سازی بھی کی، لیکن وہ بعد میں پکڑے گئے، ڈسکلوز ہو گیا، اب ان کی وہ ڈی سیٹ ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جو ہی پرویز مشرف کے بعد دور آیا پیپل پارٹی کا، تو اسف علی زرداری کی گورنمنٹ تھی، تو اسی قانون پر سب سے پہلے قانون سازی ہوئی کہ یہ شرط ختم کر دی گئی ہے۔ آپ جن ارکان اسمبلی پر توقع کر رہے ہیں، اسی اسمبلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک ہندو رکن اسمبلی نے شراب کی پابندی پر بل پیش کر دیا، ہماری مسلم اسمبلی میں ہمارے مسلم ارکان اسمبلی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو پاس نہیں ہونے دیا کہ یہ غلط ہے۔ آپ توقع کر رہے ہیں ان لوگوں سے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں عبث ہے، ہم خود اپنے آپ کو خود فریبی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کی بات کو اتفاق کرتا ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی جب تک کسی ادارے سے وہ اخلاقیات کی ڈگری نہ ہو، تہذیب کی ڈگری نہ ہو، اس کے سرٹیفکیٹ نہ ہو، اس کے کریکٹر کی سرٹیفکیٹ نہ ہو، تب تک اس کو رکن اسمبلی بننے کا اہل نہ قرار دیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسا کہ پہلے ان اصلاحات کا جو کچھ بنا، مستقبل میں بھی ان اصلاحات کا یہی کچھ بنے گا اور ہماری قوم کا یہی مقدر ہے۔ حالانکہ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، ہماری قوم دنیا بدل رہی ہے، لیکن ہماری قوم کا مستقبل کا ابھی تک کوئی خاکہ نہیں ہے، کوئی لائن نہیں ہے۔ جی آج بھی ناظرین اختر گیانی صاحب کی بات سے جو ہے وہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ہماری ہر گورنمنٹ کا ایسا حال ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جو ہے نون لیگ ہو، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے وہ JUIF ہو، چاہے وہ PTI ہو، تو وہ ہر لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا مستقبل ہی قرار دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا نا تو پاکستان کا کھ نہیں رہنا جی۔ یہ اسی طرح بالکل جس طرح جو ہے وہ ایک شیر جو ہے وہ ایک لومڑ کو کھانے کے لیے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی جے تو مینوں کھا لیا نا تو قیامت آ جائے گی، تو مینوں ہاتھ لا کے ویکھ تے میں ایسی دی تیسی ہو جائے گی، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے گی، الٹ جائے گی دنیا۔ وہ شیر بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید پتہ نہیں واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ دوبارہ بھوک تو لگی ہوتی ہے اس کو، وہ دوبارہ اندے تے حملہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے وہ شیر لومڑ کہتا ہے وہ جے تو مینوں کھادا نا تے قیامت آ جانی ہوتے، پھر نہ تو کہیں مینوں دسیا نہیں سی، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا سارا کچھ۔ شیر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ واقعی ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے اس کے پاس کوئی نالج ہو، ایسا علم ہو کہ انہوں پتہ ہو کہ قیامت کدوں آنی ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی میری بات سن، میں تمہیں کھاؤں گا نہیں، تم بتاؤ کہ قیامت کیسے آ جائے گی اگر تمہیں میں نے کھا لیا تو۔ وہ کہتا ہے بھی پہلے پکا وعدہ کرو کہ اپنا جو ہے تم مجھے کھاؤ گے نہیں، تم قسم کھاؤ۔ تو قسم کھا لیتا ہے شیر بیچارہ کہ ٹھیک ہے جی میں نے قسم کھا لی ہے۔
کہ اب میں تجھے نہیں کھاؤں گا. وہ کہتا بات سنو میرے بھائی, اگر تم نے مجھے کھا لیا تو میں تو دنیا سے چلا گیا, میرے لیے تو قیامت ہی آ گئی نا, تم زندہ رہو نہ رہو میرے لیے قیامت آ گئی ہے. تو یہاں پہ یہی سیاستدانوں کا حال ہے جی, جو بھی جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے لیے جو ہے وہ قیامت آ جائے گی اور پاکستان ختم ہو جائے گا. جی اختر صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا, نواز شریف اپنے دور میں کہتے تھے کہ اگر عمران خان نے دھرنا دیا ہوا ہے, یہ نہیں اٹھے گا یا سڑکوں پہ ایسے احتجاج کرے گا تو جمہوریت خطرے میں چلے جائے گی. اور بھائی وہ جمہوریت ابھی بھی چل رہی ہے, اسی جمہوریت کو اب آپ لوگ خطرے میں ڈال رہے ہیں. جو فرکشن کا دور آپ نے پیدا کر دی, جو کنفلکٹ ڈال دی ہے, جو کشمکش کا دور اب ڈال دیا ہے, اب اس سے قریب امکان ہے کہ یا تو مرشل آ جائے گا اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان آ جائے. اگر یہ آ گئے تو یہ تمام تر لوگ ماضی کے ایک دوسرے کا حریف ہیں, تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ بھئی جمہوریت تو خطرے میں اب ڈلی ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کی بات کو جو ہے نا انڈورس کرتا ہوں کہ یہ لوگ خود کو جو ہے نا وہ خدا کہتے ہیں کہ میں نہ رہا تو دنیا نہیں رہے گی. جی ناظرین, بالکل اسی طرح جس طرح طریقے عدم اعتماد یہ تو ایک آئینی بات تھی, اور جس طرح طریقے عدم اعتماد کو ڈیلے ٹیکٹس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ ایک غیر آئینی بات ہو گئی. اور جو 14 دن میں اجلاس بنانا تھا اور جو اخلاقیات کا درس ہمارے لیڈران نے قوم کو دینا تھا, اس کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا. تو بیسکلی تو مغربیت کی تو ہم بات کرتے ہیں, مغربیت کی جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی میں نے مغربیت کو بہت دیکھا, تو سب لیڈران تو یہی کہتے ہیں, اور حالانکہ ان کا مستقبل اور ان کا ماضی بھی مغربیت سے ہی جو ہے منسوب ہوتا ہے, کیونکہ ان کے بچے بھی ادھر ہوتے ہیں, ان کی ساری فیملیز بھی ادھر ہوتی ہے, اور ان کے علاج معالجے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. رہنا تو ہم جیسے غریب عوام نے پاکستان میں رہنا ہوتا ہے. اور جو آج ووٹ کی بات کی جاتی ہے کہ یہ میرا ووٹ ہے, یہ فلاں کا ووٹ ہے, تو اس پہ بھی اختر گیانی صاحب نے ڈیٹیلن بتایا کہ یہ الیکٹیبل تھے, خریدے کے تھے, مانگے تانگے تھے, کیونکہ جب یہ لوگ شامل ہو رہے تھے تو اس کو پی ٹی آئی اپنی کامیابی قرار دے رہی تھی. کیونکہ شہروں میں تو عموماً ایسے ہوتا ہے, مگر جو گاؤں دیہات ہے, جو دوسرے علاقہ جات ہیں, وہاں پہ شخصیت کا ہی ووٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ڈی سیٹ ہونے کی بات ہے, اور یہ سارے معاملات ہیں. اور یہ اپنا اگر ہم اپنی سیاست کو بھی بغور جائزہ لیں تو مغربیت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے ووٹ کے تناسب سے جو ممبرانس کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے, الیکٹ نہیں کرتی. تو اس میں بھی دونوں چیزوں کا عنصر شامل ہے. یہاں پہ ممبرانز الیکٹ بھی ہوتے ہیں, ان کی اپنی شخصیات بھی ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے 63A میں جو ہے وہ ڈی سیٹ ہونے کا کہا گیا ہے. اور باقی جو ہم قوم کو اخلاقیات کا دوسروں کا درس دیتے ہیں, اور جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اور جو قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں, مگر الیکشن کمیشن ہمیں تنبیہ کر رہا ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے, ہم جرمانہ دینا پسند کر رہے ہیں. اور اس طرح کے دوسرے معاملات جس میں جو ہے قوم اس وقت اس پریشانی کو بھی, اس قوم کو بھی سلوٹ ہے, جو اس کو بھی ایک تماشا سمجھ کے انجوائے کرتی ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور جو لیڈران ہوتے ہیں, ہم نے معتد بار کہا اور آج بھی یہی کہیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ قوم کو جو ہے یکجان کیا ہے, قوم کو منشور دیا ہے, قوم کو ویژن دیا ہے, اور انہوں نے اپنی ذاتیات کے اوپر قومی مفاد کو ہمیشہ ترجیح دی ہے. اور کاش ایسا وقت آئے کہ پاکستان کو بھی ایسے لیڈران جو ہیں ان کی نمائندگی ملے, جو اپنی ذاتی مفادات کو اور اپنی ذاتی سیاست کو اور اس پروٹوکول کو جو ہے وہ ترجیح پروٹوکول کے اوپر پاکستان کو ترجیح دیں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا. اس کے ساتھ ہی اختر گیانی صاحب کو اور میاں وحید احمد کو ڈیلی پبلشر سے اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.